وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ. الحمدللہ القهار الملك العزيز الجبار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تعالى في مقام آخر أقم الصلاة لذكري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے برکاہ اندر ہدیہ گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز و محتشم علماء ذی انتشام سادات اکرام بالخصوص اس محفل کی روح رواں میری مراد بزرگ و محترم خادم الفقراء محمد گلباز مغل قادری صاحب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ 30ویں سالانہ 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر میلاد حال کے اندر ملال موڑ کے اوپر سجا کر یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں دنیا والے ٹینشنوں کے شکار ہیں، بیماریوں کے مرض میں ہسپتالوں اور ہر پیر و مرشد کے پاس دعا کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں انسان صبح سے شام اور شام سے صبح اپنی پریشانیوں کے عالم کے اندر ہے، وہاں اس مرد مجاہد اور مرد قلندر نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے، مرنا بھی حضور کے لیے ہے. بڑی مشکل ہوتی ہے اگر گھر کے اندر صرف 2 مہمان آ جائیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ تمام ہی احباب ہر کوئی برادری والا بیٹھا ہے، مہمان رحمت ہے، لیکن اگر صبح سے شام یا روزانہ ہی ایک وقت مہمانوں کے لیے بن جائے نا تو وہ رحمت کے بجائے اس بندے کے لیے زحمت بنتا ہے، لیکن ہے وہ رحمت ہی، زحمت نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب تمہارے گھر کے اندر مہمان آتا ہے
تو جب تمہارے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے پیش کرتے ہو تو مالک تمہاری رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور جب تمہارے گھر سے نکلتا ہے تو آفات اور بلیات تمہارے گھر سے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ، آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین ہے وہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آل نبی اولاد علی سید محمد اسماعیل اتاری صاحب، اور خوبصورت گلدستہ علماء کا بیٹھا ہے۔ میری مراد برادر محترم حضرت علامہ مولانا بھائی محمد وسیم رضا قادری اتاری صاحب، محترم علامہ حافظ ابو بکر چشتی صاحب، علامہ قاری محمد کلیم اللہ ستی صاحب، علامہ قاری محمد اسامہ صاحب، اور علامہ قاری محمد تاثیر اتاری صاحب، علامہ قاری محمد عبد الرحمن صاحب، اور بالخصوص نقیب محفل علامہ قاری وسیم سجاد صاحب۔ تمامی احباب بھوگ جوگیاں کے زیادہ احباب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمامی احباب جتنے آئے بیٹھے ہیں مالک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے سے قبل بھی تقریباً 3 سے 4 خطاب ہو چکے ہیں، میرے بعد بھی 6 سے 7 خطاب ہونے ہیں۔ یہ سارے احباب بندہ نچیز سے علم میں بھی اعلیٰ ہیں، اور سوز و گداز میں بھی اعلیٰ ہیں، عمل میں بھی اعلیٰ ہیں۔ بس دعا گو ہوں مالک آپ کے توسل سے، حضور کے میلاد کے صدقے سے میری بھی ٹوٹی پھوٹی حاضری مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، اور آپ کو بھی مالک اجر عظیم عطا فرما لے۔ آپ بڑے ہیں، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ ہمارے لیے، میرے لیے خاص کر کے، مجھے مولوی نہ سمجھا کریں، میرے لیے جہاں کہیں بھی ضرورت ہوئی، جس معاملے میں ضرورت ہوئی، ان ناموں میں میرا نام آئے یا نہ آئے، یہ بندے گواہ ہیں، نیکسٹ کبھی بھی اس ناموں میں نام آئے یا نہ آئے، میں پھر بھی ایسے ہی آپ کو شفیق و مہربان سمجھوں گا جیسے آج سمجھ رہا ہوں یا آج سے قبل سمجھ رہا ہوں۔ مولویوں کی فطرت کچھ اور ہوتی ہے، نخرہ، ان کے اندر آکڑ، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم انسان کو بہت اونچا لے کے جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مولوی سے ہٹ کر ایک خاص اور نیچے طبقے کا بندہ سمجھتا ہوں، جس بندے کے اندر احساس لوگوں کے لیے آ جائے نا، پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ جو آپ نے اس ٹھنڈا پانی کے اندر آپ نے ایک جشن چراغاں کر کے پھر رات کو ایک خوبصورت میسج ایک نئے انداز میں، نئے ناتخوان کے انداز میں، نئے عالم کے انداز میں جو آپ دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور یہ سمجھ لیں جہاں جس بستی کے اندر میرے کریم لجپال سونے کا ذکر ہوتا ہے نا، اس بستی کے اوپر مالک، اس قبرستان کے اندر، جو بستی کے اندر قبرستان ہے، حضور کے ذکر سے مالک اس قبرستان سے رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور عذاب قبر سے مالک ان لوگوں کو محفوظ عطا فرماتا ہے۔ اگر ایک عالم دین قبرستان کے پاس سے گزر جائے نا، ایک عالم دین، عالم بعمل، تو مالک قبور والوں کے اوپر رحمت اور برکات کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اور جو روزانہ عالم دین آئیں پھر خوبصورت آپ کو سنائیں، تو یہ سمجھیں کہ جو احباب آپ آتے ہیں کچھ لے کر بھی جایا کریں۔ ان کا حق بنتا تھا اس محفل کو سجا دینا، سوڑ والے احباب کو بلا دینا، عالم دین کو بلانا، اور حضور کے گن گانے والے جو ثناخوان ہیں ان کو بلانا۔ لیکن آپ کا یہ دل کرے کہ آپ روزانہ آئیں، اور جب گھر سے نکلیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ آج سوڑے لجپال نبی کی سوڑی بات سن کے جانی ہے، آج حضور کی وہ سوڑی بات سننی ہے، پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل سے بنتی ہے یہ زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے کچھ جب لینا ہے اور لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر زندگی تھوڑی سی ہے، اسی حدیث کو جب سنے، کوئی بھی حدیث دیتا ہے، چاہے کمالات کی ہو، معجزات کی ہو، حسن مصطفیٰ کی ہو، حسن اخلاق کی ہو، حضور کے گھر والوں کی ہو، صحابہ کی شان میں ہو، تو پلے باندھ کر جایا کریں تاکہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے۔ آئیں قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ پڑھی ہیں۔ مالک نے
جو پہلی آیات مقدسہ پڑھی رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس آیا کیا؟ برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس ہم نے ایک رسول جو بھیجا ہے اور وہ رسول معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور کہا وَنُورٌ مُبِينًا، اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک روشن کتاب بھی اسے عطا کی۔ اس آیات کو تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر فرمایا قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آیا، یعنی آقا آئے آخر میں موجود پہلے بھی رب العالمین کے پاس تھے، یعنی آئے آخر میں لیکن موجود پہلے تھے۔ فرمایا برہان، برہان کا جو معنی ہے وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے۔ فرمایا سارے نبی آئے معجزہ لے کر آئے، آدم آئے معجزہ لے کر آئے، نوح آئے معجزہ لے کر آئے، ابراہیم آئے معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ نبی کے نام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن تیرا میرا سونا نبال محمد رسول اللہ جب آئے معجزہ لے کر نہیں، معجزہ بن کر آئے ہیں۔ اور کئی انبیاء کی، نبیوں کی بشارت جنہوں نے آپ کو دی، لوگوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ آخری نبی ہو، فرمایا نہیں، ہمارے بعد بھی ایک نبی آئے، ان کا نام ہوگا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، نہیں ہمارے بعد ایک اور نبی آئے گا، ہم آپ کو خوشخبری دے کے جا رہے ہیں جس کا نام احمد ہو۔ بس بولتے جائیں سبحان اللہ۔ ایک آیات مقدسہ میں نے یہ پڑھی، اور دوسری 16واں پارہ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، بولیے سبحان اللہ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا میری یاد کے لیے، یعنی کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اور حضور اللہ نبی کے نام کی حدیث مبارکہ 2-3 پڑھی، انشاءاللہ اسی زمر کے اندر رہ کر جو کچھ بیان ہوگا اللہ رب العالمین صحیح معنوں کے اندر بیان کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا البتہ تحقیق لوگوں تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیا نور بلکہ آیا، بلکہ نور کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا من اللہ برہان، ایک میری طرف سے ایک آیا معجزہ بن کر آیا۔ یا رب العالمین وہ کون سی ہستی ہے؟ یا رب خالق کائنات وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا برہان من ربکم وانزلنا، ایک معجزہ بن کر آیا، وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا وہ معجزہ بن کر آنے والا نور عامل کلال آیا ہے۔ مبین سے مراد ابن کثیر نے بھی اس کو یہی لیا کہ مبین سے مراد اہل کتاب قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا محبوب جیسا بے مثل و بے مثال تو محمد بل کے جا رہا ہے، ایسی تیری شان و عظمت کے اندر ہم بے مثل و بے مثال تجھے کتاب بھی عطا کر دیں گے۔ مجھے کہنے دیجئے اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب تو بھی ہدایت بل کے جا رہا ہے، قرآن کریم بھی ہدایت والا بل کے جا رہا ہے۔ اے محبوب جیسے تو شان والا ہے ایسے قرآن بھی شان والا ہے۔ فرمایا محبوب
رہا ہے، یہ قرآن بھی تیرے ساتھ مومنین کے لیے رحمت بن کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا، اے محبوبہ تیرے ذکر کے لیے جتنے بھی آدم علیہ نبی ناصر عیسیٰ تک سارے نبی گئے معجزے بن کر گئے، معجزے میں نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اے کملی والے سونے لجپال نبی فرمایا قرآن اے محبوبہ تو میری طرف سے جا رہا ہے، میں تجھے معجزہ بنا کر کائنات کے لیے بنا کر بھیج رہا ہوں۔ بس سے بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اسی زمر کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد مصطفیٰ کی خوبصورت بات میرے ذہن کے اندر آ گئی۔ آئینہ صحابہ اکرام نے کیسے میلاد مصطفیٰ کو سجایا، آقا نبینا کا ذکر کیسے کیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک مجمع بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا نبینا کی معیت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں چلتے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آج میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آج ایک خوبصورت ذکر ہو رہا ہے، ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، میں محمد کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ابو دردہ فرماتی ہے میں چلتے چلتے آقا نبینا کی معیت کے اندر حضرت عباس کے گھر کے اندر جاتے ہیں، میں نے کیا دیکھا، سارے اہل خانہ بیٹھ کر، بچے بھی بیٹھ کر، جوان بھی بیٹھ کر، نوجوان بھی بیٹھ کر آقا نبینا کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا عباس چچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا جی آپ کی دعوت کا اہتمام تھا، میرا دل کہہ رہا تھا اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا جائے، آپ کی ذاتی ببرکات کا جو احسان ہے وہ بھی اللہ کی برگاہ میں لے کر آپ کی برگاہ اقدس کے اندر آپ کا بھی ذکر خیر ہو جائے۔ لجپال سونے نبی نے فرمایا اے میرے چچا تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آقا جی خیر تو ہے نا؟ آقا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا نبی نے فرمایا اے میرے چچا عباس تو زمین کے اوپر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے تیرا ذکر تیرے گھر کا چرچا آسمانوں میں کر رہے ہیں۔ بس سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا اے میرے چچا تو گھر کے اندر زمین کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، میرا ذکر میرے تذکرے کر رہا ہے، سن میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اندر رب العالمین کے فرشتے تیرے گھر کا اور تیرا ذکر اللہ کے ہاں وہ کر رہے ہیں۔ بس سے بولیے سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، آج لوگ کہتے ہیں تم یہ کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر عاشق کے سینے اور مقدر میں میلاد لکھا ہے۔ آئینہ قال نبینا کا پیارا صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے آقا نبینا کے میلاد کے اندر ایک درہم خرچ کیا، ایک پیسہ خرچ کیا، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کان رفیقی فی الجنہ۔ یار محبت سے بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ۔ کان رفیقی فی الجنہ، وہ جس نے درہم یا ایک روپیہ کے میلاد میں خوشی میں خرچ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا، آقا نبینا نے فرمایا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے آقا نبینا کی خوشی کی اور میلاد کی تعظیم کی، اس کا ادب و احترام کیا، حضرت عمر کیا فرماتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں یہ
بتیاں لگانا کہاں ہے، جلوس نکالنا کہاں ہے؟ آقا نبی کی نام کی برگاہ میں جو کچھ تم کام کرتے ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ تمہارے لیے شرک ہوگا، بدعت ہوگا۔ قربان جاؤں رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے اوپر آپ نے فرما دیا زیرا زبرا و شدام دا، زیرا زبرا و شدام دا، بچ شان تیرے اندر خبر لگائی تے انہاں سنیا رمضان پایا۔ قربان جاؤں آپ نے کہا تم قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو، لیکن آپ نے کہا زیرا زبرا و شدام دا، بچ شان تیرے اندر آیا۔ اویا مالوگی اویا مالوگی اویا مالوگی، اوہ خبر نہ گائی، اوہ نہ سنیا رمضان پایا۔ آپ تو بڑے خوش نصیب بڑے خوش وقت ہو، دور دور سے چل کے بھی آتے ہو، پٹرول بھی تمہارا، وقت بھی تمہارا، نیند بھی تمہاری، کام کاج کو چھوڑ کر آ جاتے ہو اور اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہو جس کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لجپال سونے نبی نے فرمایا جس مجلس کے اندر جو مجلس اللہ کی رضا کے لیے سجائی گئی ہو کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے محبوب کا ذکر ہوگا، آپ فرماتے ہیں لجپال نبی نے فرمایا اس محفل کو اللہ کی نوری مخلوقات فرشتے رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے اللہ کی برگاہ میں لے کر جاتی ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال کے اوپر چھوڑا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو علیم بذات الصدور بھی ہے، تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، مالک تو سننے والا بھی ہے، تیری تو سماعت بھی اعلیٰ ہے، تیری تو بصارت بھی اعلیٰ ہے، یا اللہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا اس لیے پوچھ رہا ہوں میرے بندوں کی تعریف جب تم کرتے ہو میں اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ عزیزان محترم عمر پاک فرماتے ہیں جس نے ادب و احترام تعظیم کیا، آپ فرماتے ہیں فقد احیا تعظیم کی، ادب و احترام کیا، آپ فرماتے ہیں تاکہ گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے میلاد کا ادب و احترام کیا، صرف ادب و احترام حضور کی ولادت کا یعنی کہ سمار والے دن کا ادب کر لیا، آپ فرماتے ہیں فقط احیاء الاسلام، گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ قربان جاؤں داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں جس نے آقا نبی کے نام کے میلاد کے اندر آ کر خوشی کر لی، مسرت کا اظہار کر لیا، صرف اتنا کہہ دیا فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو گیا، میلاد نبی کیا، آمینہ کے لال محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ کی خوشی کر لی۔ آپ نے فرمایا گویا کہ اس نے غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا ہے، اور قربان جو علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے میلاد کے اندر کوئی چیز دے دی، حتیٰ کہ درہم و دینار موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ گھر کے اندر کوئی چیز تھی اس نے اس کو دے دی، اور اس خوشی کے اندر کیا قالا نبینا کی ولادت بسادت کا مہینہ ہے، شاہ دن ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں گویا کہ اس نے موت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ و خیرات کیا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ تھا جو آقا علیہ نبی کے نام کا میلاد کرنے والے ہیں، یہ تھا کہ جو آقا علیہ نبی کے نام کے میلاد میں کچھ دینے والے ہیں، یہ تھا جو گھروں کو سجانے والے ہیں، یہ ان کے لیے 4 یاروں نے فرمایا اور قربان جاؤں میرے مالک نے کیا خوب آقا علیہ نبی کے نام کو جو قرآن دیا، 30 پارے دیے، یہ سارے کا سارا قرآن رب العالمین کا تو ہے، لیکن یہ بھی محبوب مصطفیٰ کی نعت پیش کر رہا ہے۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم فرمایا قد جاکم من اللہ برہان من ربکم، فرمایا تاکید میری طرف سے آیا، معجزہ بن کر آیا۔ آئین معجزہ کیا ہے؟ میرے آقا نبی نام کی بے شمار معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ کملی والے کا یہ بھی معجزہ میں آپ کو یہ بتا دوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے غلام مسجد نبی کے اندر موجود ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر علی پاک تک سارے غلام موجود ہیں۔ قربان جاؤں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا سا آ گیا، آپ اتنی شدت کے ساتھ آپ کو بھوک لگ گئی، آپ کسی کے دروازے کے اوپر نہیں جا رہے، کسی جگہ کسی مقام کے اوپر نہیں جا رہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، گلی کے اندر بیٹھ کر کافی دیر گزر گئی، ہم انتظار کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی غلام آ جائے، کوئی نہ کوئی یار آ جائے، کوئی نہ کوئی میرا ساتھی آ جائے۔ میں نے سوال کرنا ہے، آپ اور میری طرح نہیں تھا کہ بھوک کی شکایات کرتے، آپ کی طرح یا میری طرح نہیں تھے کہ گلیوں کے اندر جا کر برادری کے اندر جا کر یہ کہتے ہیں کئی دن سے میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں۔ آپ کہتے ہیں گلی کے اندر بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر آ گئے، آ کر جب آنے لگے گلی کے اندر آپ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھے نا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا مجھے اس آیات کا ذرا ترجمہ یا میں نے تو بتا دینا۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے، کہتے ہیں پیچھے آنے والا بتائے گا، پیچھے آنے والے عمر پاک آ گئے۔ آپ پھر کھڑے ہو کر پھر کہتے ہیں اے عمر پاک آ گئے ہو؟ جی آ گئے ہیں۔ فرمایا ایک مسئلہ پوچھنا ہے؟ فرمایا ہاں پوچھے نا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا یہ مسئلہ تو مجھے بتا دینا۔ عمر پاک بھی یہی کہتے ہیں پیچھے آنے والا بتائے گا۔ سمجھ گئے تھے ان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی، کھانے کے لیے نہ کھجوریں تھی نہ جو کی روٹی تھی۔ پیچھے عثمان پاک آ گئے، پھر بھی یہی مسئلہ پوچھا۔ علی المرتضیٰ حیدر کرار آ گئے، آپ نے بھی یہی کہا پیچھے آنے والے بتائیں گے۔ قربان جو سارے غلام سارے صحابی نکل گئے، آخر میں آنے والا تیرا میرا سونا لجپال نبی آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمخوار نبی آ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ خیر تو ہے نا؟ کتنی دیر گزر گئی یہاں بیٹھا ہے؟ کہا آقا جی پہلے صحابی سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سارے غلاموں سے ایک مسئلہ پوچھا ہے، آقا جی کسی نے نہیں بتایا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ سن میں نے تیرا مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں اے ابو ہریرہ آج میرے گھر کے اندر میں جانوں میرا خدا جانے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دیے ہیں جن کو رتبے خدا نے
محمد ہمارے بڑی شان والے، پڑھیے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ گھر لے کر چلے گئے عزیزان محترم، پوچھا گیا، گھر سے جا کر پوچھا گیا کوئی کھانے کے لیے کچھ چیز ہے یا نہیں؟ جب پوچھا گیا بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر سوائے دودھ کے ایک گلاس کی کوئی چیز موجود نہیں۔ جب کہا گیا کملی والے نے فرمایا لے کر آ جائیں۔ جب پیش کی گئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی بلایا گیا۔ آپ کہتے ہیں میں خوشی سے نڈھال ہو گیا، جب میں نے دودھ کو دیکھا میں نڈھال ہو گیا۔ میں نے کہا یہ سارا میں پیوں گا۔ کہا نہیں نہیں، جلدی جا سب غلاموں کو، سب صحابہ کو بھی بلا کے لے گیا، سارے غلاموں کو، سارے صحابہ کو بھی اکٹھا کیا گیا۔ آپ پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، آپ کہتے ہیں دودھ تو ایک گلاس۔ آقا نبی نے فرمایا سارے غلاموں کو بلا کے لے گیا، مانگا تو میں نے ہے، سوال تو میں نے کیا ہے، اب سارے غلاموں کے لیے آ گیا۔ کملی والے نے فرمایا جب سارے آگے تو مجھے بتا دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے آ گئے۔ کملی والے نے فرمایا اے ہریرہ یہ گلاس پکڑ دائیں سائڈ سے دینا شروع کر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے دودھ دینا شروع کر دیا، سارے پیتے جاتے ہیں، جن کے جتنی پیاس تھی جتنی بھوک تھی سارے پیتے جا رہے ہیں۔ دل میں میرے خیال یہی آ رہا ہے غلام اتنے زیادہ اور ایک گلاس کا دودھ، اتنے سارے غلام اتنے صحابہ، دل کے اندر یہی سوال آ رہا ہے، سوال میں نے کیا ہے مجھے ان کی لگ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سب کو دینا شروع کر دیا، آخر میں آ گیا کملی والے کے پاس آ گیا۔ آقا نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو دے دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہاں سب کو دے دیا ہے۔ فرمایا پھر پی لے۔ آقا جی پہلے آپ پیئے۔ فرمایا نہیں نہیں ہریرہ پہلے آپ پی لو، آپ کا بچا ہوا میں محمد پی لوں گا۔ آج کہتے ہیں جی جو جھوٹا ہے نا، جھوٹا جو بچا ہوا پانی ہے کوئی چیز ہے وہ بھی کھاتا نہیں ہے۔ آج تو اتنی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، کہتے ہیں جراثیم ہے۔ آج یہ کہتے ہیں مجھے یہاں اس عمر میں یہ بات یاد آ گئی ہے، قربان جاؤں جسٹس امیر الاسنا صاحب کے والد محترم کے اوپر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور میرے لیے دعا کریں کیونکہ ڈاکٹر نے علاج کر دیا ہے اور میں شوگر کا مریض ہوں۔ آپ چائے پی رہے تھے تو چائے جو پی لی تھی نا جو بچ گئی، آپ نے کہا یہ پی لیں۔ بڑا پریشان ہوا کہ ڈاکٹروں نے اتنا سخت منع کیا ہے، شوگر ہے آپ کو اتنی تیز اور آپ کے اندر جو بیماری ہے آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور سب سے پہلی چیز ہے ہی چاہ جس سے بچا جائے گا، اور آپ نے دے دی۔ آپ نے اس محبت کو قبول کیا اور چائے کو آپ نے پی لیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پیر کرم شاہ الحضری آپ فرماتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ بہتر فرمائے۔ وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، جب جا کر دوبارہ کچھ وقت گزرا مجھے جو ہے وہ آرام آنے لگا، میں نے کہا ذرا دوبارہ ٹیسٹ تو کروا لوں، دیکھو میری بیماری کس حد تک بڑھ گئی ہے، کس حد کے اندر وہ کنٹرول میں ہے۔ جب میں ٹیسٹ کروانے گیا نا تو میرے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر ہے۔ بولیے یا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ جن سے پوچھا گیا آپ نے کوئی ٹیبلٹ کوئی دوائی کوئی کچھ، کہا جو کچھ آپ نے دیا ہے بس وہی دیا ہے، پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا ہوں۔ اور ایک میرے مرشد تھے ان کے پاس گیا تو وہ سمجھ گئے کہ
کہ واقعی کسی مرشد کی نگاہ تھی، تو واپس شکر ادا کرنے کے لیے جب وہاں گئے نا تو کہا کہ آپ کی دعاؤں کے توسل سے اللہ نے مجھے صحتیابی عطا فرمائی ہے۔ کہنے کی دیر تھی نا تو پیر کرم شاہ الازہری آپ نے فوراً اپنی جگہ سے ہٹے اور قبلے کی طرف منہ کر کے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ صوفی محمد نسیم صاحب اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد جب بیٹھے نا تو انہوں نے کہا بھائی پیر صاحب حضرت خیریت تو ہے، مجھے بھی کوئی بات بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ زمین کے اوپر ابھی تک میں مومن ہی ہوں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، مومن کے جوٹے میں شفا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے جو میں نے تجھے بچی ہوئی چائے دی تھی، میری جھوٹی تھی، لیکن اللہ نے تجھے شفا عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ بھی پیا، فرمایا آقا جی میری بس، کہا ابو ہریرہ اور پی، فرمایا آقا جی بس اب میری بس، کہا ابو ہریرہ نہیں کئی دنوں سے بھوکا ہے پیاسا ہے اور پی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر پی لیا، لیکن گلاس کے دودھ، جس گلاس کے اندر دودھ موجود تھا میں اسے دیکھتا ہوں اس میں کمی بھی نہیں آئی، سارے غلاموں نے بھی پیے، سارے دوستوں نے بھی پیا، میں نے بھی رجل بھر کے پیا، قربان جاؤں پھر بھی اس کے اندر کمی نہیں آئے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ عزیزان محترم یہ تھا حضور علیہ نبی نا کا میلاد۔ میلاد کیا ہے؟ آقا علیہ نبی نا کے میلاد کی تعظیم کرنا، نعتیں پیش کرنا، آپ کی برگاہ اقدس کے اندر ہدیہ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنا، نیاز کا اہتمام کرنا، خوشی کرنا، گھروں کو سجانا، یہ ہے میلاد۔ اور آئیں آخری میں صرف اقیم الصلاۃ لذکری 768 مرتبہ اللہ کا قرآن کے اندر مالک نے جا بجا فرمایا اے اہل ایمان والو نماز قائم کرو، اور اس آیات کے اندر فرمایا میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے بولے سبحان اللہ، اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں آئین اوساقارہ نبی نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے، میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے نماز کو قائم کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ کرو، سجود کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اور میری یاد کے اندر، میری عبادت کے اندر، میری برگاہ میں آیا کرو۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، جب تم یہ کام کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو میں نے پوچھا یا رب العالمین، لوگ تو کہتے ہیں بنگلے گاڑی کے اندر کامیابی ہے، لوگ تو کہتے ہیں بینک اور دولت کے اندر کامیابی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں قد افلح المؤمنون۔ اے لوگوں، مومن تو وہ ہے جو اللہ کی برگاہ میں آ گیا، فلاح پا گیا ہے۔ اور پھر رب کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، البتہ تاکہ جس نے مجھے یاد
میرے ذکر کو بلند کیا وہ فلاح پا گیا ہے۔ عزیزان محترم جہاں بجا نماز کا ذکر آ رہا ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ آقا نبی کی ناکہ حدیث مبارک آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کر لیا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی نے صحابی ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں، آقا نبی کی ناک کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ایک وقت ایسا بھی آ گیا آقا نبی کی ناک کی برگاہ اقدس میں آ کر کہتے ہیں آقا جی میں نبی نہ ہوں، آقا جی میں کیا گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا اوے عبداللہ ابن مکتوم کیا تیری کانوں کے اندر اذان کی آواز جاتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میرے کانوں کے اندر اذان کی آواز جاتی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم تیری اوپر پھر لازم ہے کہ مسجد میں نماز کو ادا کیا کر۔ عزیزان محترم وقت گزرتا گیا، آپ کے ساتھ غلام تھا، غلام بھی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مکتوم اب جا کر بتا دینا، اب جا کر اپنا عذر پیش کر۔ کچھ عرصے دراز کے بعد پھر آگے کہتے ہیں سونے لجپال نبی اب میرا غلام بھی نہیں ہے مسجد تک لے کے آنے کے لیے، اے آقا اب میری آنکھوں میں بینائی تو پہلی بھی موجود نہیں تھی، اب تو غلام بھی نہیں ہے، مجھے گھر سے مسجد تک لے کے آنے کے لیے نہیں ہے، آقا جی کیا میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ میرے لجپال نبی نے پھر وہی سوال کیا اے عبداللہ کیا تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز جاتی ہے؟ یا رسول اللہ آنا جاتی ہے۔ فرمایا تیری اوپر پھر بھی یہ لازم ہے کہ تو مسجد میں نماز کو ادا کر۔ عزیزان محترم تیسری مرتبہ پھر آ گئے، عرصہ گزر گئے، کئی سال گزر گئے، پھر لوگوں نے کہا عبداللہ تو بڑھاپے کے اندر چلا گیا ہے، اب تو تیری کمر بھی جواب دے گئی ہے، اب تو تیرے اندر بڑھاپا بھی آ گیا ہے، اب تو جا کر آقا نبی کی ناک کی برگاہ میں جا پھر سوال لے کر آتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آتے ہیں، آقا نے پھر وہی سوال کیا اور فرمایا تیرے اوپر پھر بھی لازم ہے، اگر تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز جاتی ہے تیرے اوپر لازم ہے کہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر۔ چوتھی مرتبہ آگے، اور چوتھی مرتبہ یہ عذر تھا کہ جی اب تو مدینے کے اندر موذی جانور بھی ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، آقا جی کانٹے بھی ہیں، آقا جی کیا آپ کو اجازت ہے گھر کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے؟ تو لجپال نبی نے چوتھی مرتبہ پھر یہی فرمایا کہ نبی نے صحابی تھے، فرمایا عبداللہ ابن مکتوم تیرے اوپر پھر بھی لازم ہے کہ اگر تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے تو تیرے اوپر لازم ہے کہ مسجد میں نماز کو ادا کر۔ کیا کر؟ مسجد میں نماز کو۔ اب پانچویں وقت وہ آ گیا کہ گھر والے بھی پریشان، آپ گرتے ہیں ڈگتے ہیں کپڑے ناپاک، پھر واپس آتے ہیں پھر جاتے ہیں، پانچواں عذر پھر لے کر آگے آقا جی اب تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اتنی ضعیف عمری ہو گئی، آنکھوں میں بینائی نہیں، کمزوری، آقا جی کیا اب گھر میں نماز ادا کر لوں؟ لجپال نبی نے پانچویں مرتبہ پھر یہی فرمایا عبداللہ ابن مکتوم اگر مسجد سے جو اذان ہوتی ہے اگر تیرے کانوں میں آواز جا رہی ہے تو تیرے اوپر لازم ہے کہ مسجد میں نماز ادا کر۔ اور حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو قائم کیا، اور فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا فرمایا ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو گرا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ دین اسلام کو گرا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو یہ مستحب عمل ہے، حضور کا ذکر کرنا کوئی کرتا ہے تو مالک اس کو اجر و ثواب دے گا، بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی غریب ہے مساکین ہے دل میں خوشی کرتا ہے نکل کر جیسے تھوڑی بہت کرتا ہے مالک اس کو بھی اجر دے گا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل میں تعظیم ضرور کرتا ہے، یہ نہیں کہتا یہ شرک ہے یہ بدعت ہے، کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، وہ نہیں۔ فرمایا جس نے دل میں بھی خوشی کر لی مالک اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، یہ مستحب عمل ہے۔
لیکن جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو آقا نبی کی نام کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری ہوگی۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ وہ کس کا ہوگا؟ اور یاد رکھیں نماز ہم پڑھیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھ کر نماز کو ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے التجا و دعا ہے مالک صحیح معنوں میں حضور کا ذکر کرنے کی بھی مالک توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے ذکر کے ساتھ ساتھ مالک صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز و جماعت ادا کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محترم خادم الفقراء محمد گلباز محمد قادری صاحب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ مالک جیسے یہ آہستہ آہستہ یہ نظام چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مالک اسی طریقے سے آپ کے ذوق و شوق میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور اسی کو مالک صحیح معنوں میں ترقیاں عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔